اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يؤصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الملقب بالطه والياسين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله المنتظر الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم وغزيهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے پارہ نمبر 30 کی سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سورہ تمام سوروں میں سے بہت چھوٹی سورت ہے۔ بسم اللہ کے علاوہ اس کی 3 آیات ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کافروں نے، جب مکہ کے مشرکین نے پیغمبر اکرم کو، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اولاد ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کا کوئی ولد نہیں ہے، تو اب دین ختم ہو جائے گا۔ تو پیغمبر اکرم نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ اگر پیغمبر اکرم ان کو جواب دے دیتے تو آج تاریخ میں آ جاتا۔ پیغمبر اکرم نے، سرور کائنات نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، خداوند متعال نے ان کو جواب دیا اور ان کے منہ کو بند کر دیا اور ان کے منہ پر تماچا دے مارا۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، لہذا آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا،
اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کو یہ بشارت دے دی کہ انا اعطینک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اس کے شکر میں ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور اس ذات کے لیے قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب کسی مومن کو بھی کوئی نعمت نصیب ہو، کوئی نعمت ملے، تو اس کو بھی ذات پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ذات پروردگار کے لیے نماز پڑھنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں قربانی کرنی چاہیے۔ تو کوثر کے علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے بارے میں متعدد اقوال ذکر کیے ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں چند اقوال کوثر کے بارے میں ذکر کیے ہیں، میں بھی وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ کوثر سے مراد علم ہے، وہ فرما رہے ہیں کوثر سے مراد شفاعت ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے، کوثر سے مراد کثیر اولاد ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد زہرا ہے۔ قرآن کریم کا یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے جس کے بارے میں نے پہلے بھی بیان کیا، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس کو خداوند متعال نے اپنی کتاب میں ریپیٹ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ یہ سورہ جس کی شان میں نازل ہوئی ہے اس کو بھی ذات پروردگار نے ریپیٹ نہیں کیا۔ پروردگار نے پاک رسول کو جو چیزیں بھی عطا کی ہیں، قرآن دیا تو جہاں جہاں رسول تھے وہاں پر قرآن اتارا۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تھے تو قرآن گھر میں آیا، اگر پیغمبر اکرم باہر تھے تو قرآن باہر آیا، اگر پیغمبر اکرم سفر میں تھے قرآن سفر میں اترا، اگر پیغمبر اکرم حضر میں تھے تو قرآن حضر میں آیا، اگر پیغمبر اکرم سرور کائنات احمد مجتبی غار میں تھے تو قرآن غار میں آیا، اگر پیغمبر اکرم عرش پر تھے تو قرآن عرش پر آیا، پیغمبر اکرم مسجد میں تھے تو قرآن مسجد میں آیا۔ قرآن کو ذات پروردگار نے جہاں جہاں نبی تھے وہاں نازل فرمایا، لیکن جناب زہرا کے نور کو عطا کیا تو پیغمبر اکرم کو عرش پر بلایا، عرش پر بلا کر یہ نور ودیت فرمایا اور پیغمبر اکرم کو یہ نور عطا کیا، اور 40 دن تک پیغمبر اکرم کو منع فرمایا کہ آپ جناب خدیجہ کے قریب نہ جائیں، اور یہ نور عطا فرمایا، اور 40 دن تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم کو کہا گیا کہ اب آپ گھر جائیں۔ تو یہ نور کی عظمت ہے، یہ جناب زہرا کے نور کی عظمت ہے کہ جس کو لینے کے لیے پیغمبر اکرم کو ذات پروردگار نے عرش پر بلوایا۔ حدیث قدسی میں ذات پروردگار یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پیغمبر اکرم کو یہ ارشاد فرما رہی ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ ہوا ہوتی، نہ فضا ہوتی، نہ دریا ہوتے، نہ سمندر ہوتا، نہ آگ ہوتی، نہ مٹی ہوتی، کسی چیز کو بھی میں پیدا نہ کرتا۔ ذات پروردگار پیغمبر اکرم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ پھر حدیث قدسی آگے یہ فرما رہی ہے کہ لولا علی لما خلقتک یا محمد، اگر علی نہ ہوتے اے محمد میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ پھر یہ حدیث قدسی آگے فرما رہی ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو میں خلق نہ کرتا، اگر فاطمہ کو میں پیدا نہ کرتا تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ ایک دن حضرت سلیمان نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ سے
जनाब ज़हरा की फजीलत के बारे में पूछा तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फजीलत पूछी तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि जब मेरी बेटी बरोज़ माशर मैदान माशर में वारिद होंगी तो जिस नाका पर मेरी बेटी सवार होगी उस नाका का मुंह जो होगा वो नूर इलाही से बना हुआ होगा, उसकी गर्दन जो होगी वो खशियतिल्लाह से बनी होगी, उस नाका की जो टांगे होंगी वो जलाल इलाही से बनी होंगी। तो वो बीबी जिसके नाका की इतनी अजमत, अल्लाह जाने उस बीबी का अपना मकाम क्या होगा, उस बीबी का अपना रुतबा क्या होगा। मैं कुर्बान जाऊं जिस बीबी की इतनी अजमत थी, जिस बीबी का इतना मकाम था, जिस बीबी का इतना रुतबा था, मुसलमानों ने उसके साथ क्या क्या सलूक किया। मुसलमान कहते हैं कि पैगंबर की 4 बेटियां थीं, मैं कहता हूं कि अगर 4 होती तो यही सलूक करते जो जनाब ज़हरा के साथ किया। अज़ादारो, पैगंबर की एक बेटी थी, जब जनाब ज़हरा दरबार में गई, मेरी आकाज़ादी के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और रो भी रही थी, कह भी रही थी, बाबा इस तख्त पर बैठने वाले नहीं जानते कि मैं आपकी बेटी हूँ। बाबा इस पर बैठने वाले नहीं जानते कि मैं अली की ज़ौजा हूँ। बाबा इस पर बैठने वाले नहीं जानते कि मैं हसनैन की माँ हूँ। कोई बुलंद आवाज से नहीं रोती थी जनाब ज़हरा। लोग कहते थे अली ज़हरा को कहें कि रोने का वक्त मुकर्रर करे, कोई टाइम मुकर्रर करे, हमें ज़हरा का रोना डिस्टर्ब करता है, हमें परेशान करता है। कोई बुलंद आवाज से रोती थी ज़हरा, नहीं, अल्लामा अख्तर अब्बास साहब फरमाया करते थे, पैगंबर की बेटी जब भी रोती थी दरख्तों के रंग बदल जाते थे, लोगों के चेहरों की हायत बदल जाती थी, लोग समझ जाते थे कि ज़हरा रो रही है, अली की ज़ौजा रो रही है, मोहम्मद की बेटी रो रही है, हसनैन की माँ रो रही है। बुलंद आवाज से नहीं रोती थी, बानी शरीयत की बेटी थी, वो समझती थी, लेकिन उन्होंने पाबंदियां लगा दी। मेरे मौला ने जो बीबी के लिए मकान बनाया था रोने के लिए, जिसे बैतुल हुज़न कहा जाता है, उसको भी मुसलमान अज़ादारो, जिस वक्त जनाब फिज़ा को कहा मेरे बाबे का अमामा उठा दें, मेरे बाबे की कमीज उठा दें, मेरे बाबे का असा उठा दें, जनाब ज़हरा ने बाबे के अमामे को सर पर रखा, कमीज को कंधे पर रखा, बाबे का असा लेकर बीबी निकली। बीबी ने बद्दुआ करने का इरादा किया, अभी बद्दुआ की नहीं थी, इरादा किया था। मस्जिद नबवी के मीनार हिलने लग गए, मस्जिद नबी की दीवारें हिलने लग गईं। जनाब अली समझ गए कि ज़हरा बद्दुआ कर रही हैं। उन्होंने जनाब सलमान को भेजा कि जाकर ज़हरा को मना करें कि बद्दुआ न करें। जिस वक़्त जनाब सलमान आए उन्होंने कहा ज़हरा आप रहमतल लिल आलमीन की बेटी हैं, बद्दुआ न करें। तो उस वक़्त जनाब ज़हरा ने कहा गसबू हक्की फसबरतो, अस्कतू जनीनी फसबरतो, कसरू अज़लाई फसबरतो। अब अली को गिरफ्तार करके ले जाएं फिर भी मैं कैसे सब्र करूं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वयमनक़लिबू यनक़लिबून। ना जाने क्या हुआ बादे नबी ज़माने को, नमाज जिससे है कायम वो घर जलाने को, नमाजियों को बुलाया नमाजियों